السلام علیکم ناظرین۔ شرم و حیا ایمان کا اہم حصہ ہے۔ جب تک انسان میں حیا باقی ہے، اچھے اور برے کی پہچان باقی ہے۔ جس انسان سے حیا ختم ہو جاتی ہے، حیا نکل جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ برائی کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ تو اسی کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی ہیں، ان کا نام صفوارہ ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مصر شہر میں ایک کافر بے ارادہ مارا گیا تھا، یعنی کہ ان کا ارادہ نہیں تھا مارنے کا، انہوں نے غصے میں ایک مکہ مارا اور اس انسان کا کام تمام ہو گیا۔ اس موقع پر فرعون کو خبر ہوئی، اس نے اپنے سرداروں سے صلاح کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ خبر سن کر پوشیدہ طور پر مدین شہر چل دیے۔ جب بستی کی حد میں پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے چرواہے کنویں سے کھینچ کھینچ کر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پر جانے سے ہٹا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب سارے مرد وہاں سے چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے سوال کیا کہ اس سب کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد کام کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں خود کام کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ ہم عورتیں ہیں اس لیے مردوں کے چلے جانے کے منتظر رہتے ہیں۔ سب کے چلے جانے کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ آپ کو ان کے حال پر رحم آیا اور پانی نکال کر خود بکریوں کو پلا دیا۔ یہاں پر ایک بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس کنویں سے پانی پلایا، اس کنویں کے اوپر پانی پلا لینے کے بعد ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا، بہت بڑا اور بھاری پتھر، جو کہ 40 لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ تمام لوگ پانی پلا کر وہ پتھر اوپر رکھ کر چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے اکیلے وہ پتھر ہٹایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ اس کے بعد ان دونوں عورتوں نے گھر جا کر اپنے والد یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا یہ سارا قصہ۔ انہوں نے بڑی بیٹی کو بھیجا کہ ان بزرگ کو بلا کر لاؤ۔ وہ حیا کے ساتھ شرماتی ہوئی آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ ان کے ساتھ ہو گئے اور شعیب علیہ السلام سے ملے۔ وہ عورت اتنی شرم و حیا سے ان کو لے کر واپس آئی شعیب علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے آگے چلے اور وہ حیا کے مارے پیچھے چلی اور نظریں جھکائی ہوئی تھیں مسلسل۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام سے ملے، انہوں نے ان کو ہر طرح سے تسلی دی اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان میں سے ایک لڑکی کی شادی تم سے کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 8 یا 10 سال میری بکریاں چراؤ گے۔ آپ نے وہ شرط منظور کر لی اور بڑی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ وعدہ کو پورا کرنے کے بعد آپ ان کو لے کر وطن چلے کہ راستے میں سردی کی وجہ سے آگ کی ضرورت ہوئی۔ طور پہاڑ کی آگ نظر آئی، وہاں پہنچے تو خدا کا نور تھا، وہیں آپ کو پیغمبری بھی مل گئی۔ اب دیکھیں اپنے گھر کا کام کیسی محنت سے کرتی تھیں وہ عورتیں، اور غیر مرد سے اگر مجبوری کے تحت بات کرنی بھی پڑی تو بھی انہوں نے شرم و حیا کو برقرار رکھا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہم بھی اپنے گھر کے کاموں میں آرام طلبی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم ہمیں بکریاں تو نہیں چرانی پڑتی باہر جا کر۔ اب پیغمبروں کی بیٹیاں اتنے رتبے والی، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور جب وہ آر محسوس نہیں کرتی تھی تو ہمیں بھی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے ضروری بات ہمیں شرم و حیا کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی کہ ہمیں حیا کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے، اور عورت ذات نام ہی حیا کا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔